الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ میری ہمیشہ گفتگو کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یقیناً سے ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ ہم یقین والے پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کا امتی بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ایک پریولیج ہے، اور یہ پریولیج یقین ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یقین ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کیوں؟ کہ ہم نور کو مانتے ہیں۔ نور کون ہے؟ خالق کائنات نور ہے۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، آپ تلاوت قرآن پاک کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا ترجمہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ ہے کہ نور والے نے نور بھیجا۔ نور والے نے نور والا نہیں بلکہ نور نے نور بھیجا، اور ایک روشن کتاب۔ تو پتہ لگا کہ اللہ نور، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نور۔ اور جو کتاب ہمارے درمیان آئی وہ نور۔ بات نور ہی کی تو ہے، سارا معاملہ نور ہی کا تو ہے۔ آئیے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ جائیے۔ نور، جو بھی اس نور کے قریب ہوا، کس کے قریب ہوا؟ رحمت للعالمین کے جو بھی قریب ہو گیا وہ نور علی نور ہو گیا۔ خلفائے راشدین کی جماعت دیکھیے، سمجھیے کہ وہ مکمل، ہر اعتبار سے مکمل تھے۔ They were complete because they were in the company of رحمت للعالمین۔ آپ کمپلیٹ تھے، یعنی کہ جو بھی قریب ہوا وہ خود ایک ستارہ بن گیا، ایک روشنی بن گئی، چمک ہو گئی، دنیا کو راہ دکھانے والی شخصیت بن گئی۔ Each individual of them, they were themselves نور، الحمدللہ، because of the companionship of our نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج موضوع ہمارا سید الشیخ عبد القادر جیلانی ہے، لیکن بات تو نور کی ہے، بات تو نور کی ہے۔ تو جو بھی صحابی کے قریب ہوا، صحابی کی صحبت میں بیٹھا، صحابیت سے محبت کی، تو وہ تعبیر ہو گیا، اور وہی نور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، تھا نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں،
الحمدللہ قیامت تک زندہ ہیں. کس طرح زندہ ہے خدا جانے، خدا کا رسول جانے. ہماری عقل و فہم کی یہ بات نہیں ہے. میرے ساتھیوں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ نور کی بات ہے. جو بھی نبی کے قریب ہوا they became the custodian of نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in brief and direct. And whomsoever صحابہ کرام کے قریب ہوا تعبین بن گیا and they became the custodian of نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میں عشق وفا ہو گئی، آنکھوں میں سرکار کا نور بس گیا. اب وہ یہ خود نور علی نور ہو گئے، دنیا کو چمکا دیا. جہاں گئے دنیا کو چمکا دیا. اور یہ چمک ڈیوائڈ نہیں ہوئی، ملٹیپلیکیشن میں رہی. ملٹیپلائی ہو گئے کہ ایک نور سے اللہ اکبر ہزاروں نور نکل گئے. اسی طرح سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر، کیا شخصیت تھی، کیا معاملہ تھا. جس کو دیکھ لو سنی صحیح العقیدہ جہاں بھی ہوگا پوری دنیا میں، ریگارڈلیس واٹ کلچر ہی کم فرام. یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ جہاں جاؤ، 11ویں شریف کی محفل جاری و ساری ہے، جہاں جاؤ خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن خواجہ کا جو ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ بازریہ بطفیل، ہم تو خواجہ کے ماننے والے ہیں. ہم نے خواجہ کا جو نام لیا ہے، ہمیں خواجہ ملے کہاں سے یہ دیکھنا ہے. سیدنا غوث اعظم کی عطا. ہم تو ہندی حضرات ہیں نا، یا ہم سب لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ایک وقت میں 70 جگہ جانے والی شخصیت کا نام سید شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے بارے میں کیا بتاؤں. سینٹ آف جیلان آپ پڑھ لیں، آپ کتابوں سے پتہ لگے گا کہ ہی واز اے یونیک پرسنالٹی. اے پرسنالٹی جو پیدا ہی ہوئے اس لیے کہ نبی کی کرامتیں بیان کریں. ہی ہمسیلف نبی کی موت سے بیان کریں اور اپنی کرامتیں پیش کریں. نبی کا معجزہ ہوتا ہے میرے ساتھیوں، اور ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور جہاں جہاں سنی ہے وہ سید الشیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کر رہا ہے. کیوں یاد کر رہا ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا دیا. ملانا، ملا دیا، یعنی کہ these personality were there to guide us. اور ان کی گائیڈنس ہمارے لیے اتنی ضرورت ہے اس کی کہ these guys are not only the reformers, they are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to be the friends of Allah subhanahu wa ta'ala to guide others. ایسا ہو نہیں سکتا. سید شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو آپ دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا، رات دن پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا ترجمہ تو ہر ایک جانتا ہے. لیکن ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو. کس کا دوست ہو؟ اللہ کا دوست. دوستی تو دنیا میں آج آپ کی بھی ہے. بعض میں نے دیکھے ہیں لوگ دوست، دنیا کی دوستی آج محبت ہے، کل بے وفائی ہے. یہ دنیا کی دوستی ہے.
لیکن آخرت کی دوستی، ولی کی دوستی، وہ بھی اللہ سے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، دوستی اس سے کرو جو دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے دوست اپناؤ جو آپ کی دنیا بھی، اللہ اکبر، بہتر ہی نہیں بلکہ الحمدللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں، توانائیاں اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اور آخرت کے لیے آپ کو تیار کر دے، تاکہ ایسا ساتھی ہو جو آخرت کا ساتھی ہو۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، these personalities were the custodians of نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور پہ بات ہو رہی۔ جب آپ جتنی بھی کرامتیں دیکھیں، آپ کی کرامتیں دیکھیں، اس میں یقین ہے کہ اس سرکار کا کرم ہے ان کے اوپر، اور آپ کرامتیں دنیا کو پیش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اور ولی جب کرامت کرتا ہے، کرامت سامنے جب آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ چہرے بدلتے ہیں، فیضان نہیں بدلتا۔ یعنی کہ کام سیدنا شیخ عبد القادر کر رہے ہیں، لیکن جو پاور ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو سورس ہے، جو طاقت ہے، وہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم اولیاء کرام بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور اہل سنت والجماعت نے ہمیں ہمیشہ حق اور صداقت کی بات کی ہے۔ آج کی دنیا میں دنیا کہتی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحیدی ہیں۔ میرے بزرگوں، ان شخصیات سے بڑھ کے کوئی توحیدی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی توحیدی ہے؟ یہ بتائیے مجھے۔ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی توحیدی ہے اس دنیا میں یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کے کوئی توحیدی ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے۔ نہیں ہو سکتے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں، اس کائنات میں جو بھی ولی ہوا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہوا ہے۔ یہ کوئی اور جماعت کہہ نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اولیاء کرام آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو سکھا دیں کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کا سجدہ کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی بزرگ، کسی ولی کا نام لیں، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ہم 11ویں شریف میں بیٹھتے ہیں، ان کی تعلیمات سے کچھ حاصل کیجئے، اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کو ایک مانو، وحدہ لا شریک کو ایک مانو، اور خدا نے جو کچھ عطا فرمایا بذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے جو کانٹیکٹ ہمارا ہے وہ نبی کی تعلیمات ہیں اور نبی ذریعہ ہے، ہمارا کوئی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ آپ رات دن پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ I bear witness، یہی ہے نا؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو bear witness کیسے ہو سکتے ہیں؟ You need to be a witness to be giving witness۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی نے دیکھا ہے، سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے۔
کیا دیکھا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. تو ہم نبی کے وٹنس پہ ہم وٹنس کرتے ہیں. Our witness is confirmation and reconfirmation that alhamdulillah we believe and obey. آمنا صدقنا، کہ جو نبی نے کہہ دیا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. ہم توحیدی ہیں. ہم کسی کی بارگاہ میں جا کے توحید کے علاوہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ حرام ہے. ہم جب کسی کے مزار پہ جاتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے، ہم تو وسیلہ مانگتے ہیں. ہم وسیلہ مانگتے ہیں. اور یہی تعلیم سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی. میرے ساتھیوں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایسے ولی کی یاد منا رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو بھی ولی آئے گا انہی کا صدقہ ہے، انہی کا کرم ہے. سارے سلاسل ان سے ہی جڑتے ہیں جا کے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگ کو قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. سلسلہ کچھ بھی ہو آپ کا، نقشبندی ہو، سوروردی ہو، شادلی ہو، ایڈولوسی ہو، سلاسل الحمدللہ، لیکن ان کا جو مین کو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوں، ابھی میلاد کا مہینہ گیا ہے، تو ہم جو 11ویں شریف کرتے ہیں یہ بھی تو میلاد ہی کے صدقے کرتے ہیں. میلاد کا کرم ہوتا ہے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب کریں. دعا ہے. جب آپ موضوع کو تھوڑا سا ہلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بڑی سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں. آج میری طبیعت بھی کچھ اتنی وہ نہیں ہے، میرے بولنے میں بھی مجھے تک ہو رہی ہے، لیکن یہ میرا فرض ہے. آئی ایم آن ڈیوٹی. آئیے، جب آپ مکہ مکرمہ آئیں، ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ صفا و مروہ. پتھر یہاں بھی ہیں کہ یہاں کی زمین کیا اللہ کی زمین نہیں ہے؟ یہاں کے جو کالے پتھر ہے volcanic، کیا وہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں صفا اور مروہ جو بھی جاتا ہے اس کے لیے عین ضروری ہے؟ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں ضروری ہے؟ قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے عین ضرورت ہے، وہ عین عبادت ہے. اس کے بغیر آپ کی حج ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک ولیہ نبی کی ماں. سوچیں ذرا، غور سے دل سے سنیں ذرا. ولیوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور ولیہ کی بات ہو رہی ہے. ایک ولیہ نبی کی ماں پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑ لگائی تھی. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اب قیامت تک کے لیے آپ کے اوپر عین ضروری ہے کہ وہ ادا کاپی کریں آپ. کیوں؟ کہ وہ جگہ شاعر اللہ بن گئی. It has become the sign of Allah subhanahu wa ta'ala, and it has become the place of مقبولیت. تو پتہ لگا کہ جہاں ولیہ کے قدم لگے وہ شاعر اللہ ہو گئے. ولیہ کے قدم لگے, that place becomes شاعر اللہ, the sign of Allah subhanahu wa ta'ala, a place of مقبولیت. تو ولیہ کے پاؤں جہاں لگے وہ شاعر اللہ ہو جائے. میرے ساتھ آئیے تھوڑا سا آگے آ جائیے. اب آپ نے خانہ کعبہ دیکھا اور وہاں آپ نے مقام ابراہیم دیکھا.
کیا دیکھا؟ مقام ابراہیم ہے کیا؟ Have you ever thought؟ کیا ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے پتھر، یہی تو ہے. Ask anybody، یہی تو ڈسکرپشن ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن سے؟ مقام ابراہیم مصلی، سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وحدہ لا شریک کے لیے ہے. لیکن مقام کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ جگہ کون سی ہے؟ کہاں سجدہ ہو رہا ہے؟ کہاں آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں سجدہ کریں، دو گانا ادا کریں؟ کبھی غور کیا ہے؟ غور کریں. جہاں نبیوں کے قدم لگے وہاں آپ کو کہا ہے سجدہ کریں. کس کو؟ اللہ کو. یہ ہے کانٹیکٹ. وائی؟ بیکاز دوز پلیسز ہیو بیکم شاعر اللہ. شاعر اللہ بن گئی، مقبولیت کی جگہ بن گئی. اب قیامت تک کے مسلمانوں کے اوپر عین ضروری ہو گیا، حج کا عین مین رکن ہو گیا. آپ کی حج ہی نہیں ہوگی کہ آپ نے نہیں کیا تو. یہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کی چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، آپ کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہے. ٹو ریمائنڈ یور سیلف دیز آر دا پیپل، یہ وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے آج آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک مان رہے ہیں. اب جب ہم مزارات پہ جب جاتے ہیں تو اب پتہ لگا کہ جب ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ مقبولیت کی جگہ، جہاں انبیاء کے قدم لگ جائیں وہاں سجدہ آپ کے اوپر ہو گیا. یعنی کہ صفا و مروہ کی بات کر رہا ہوں کہ اور جگہ کی بات نہیں کر رہا. معاذ اللہ، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہیں ہے. اب آئیے سید شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ جائیے. میرے ساتھیوں، وہ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں. ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. ہم ان کا نام لے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اپنے آپ کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ have you ever seen ourselves کہ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ہماری ہستی کیا ہے؟ what are we؟ لیکن سید شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا. دنیا مجھ سے کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہیں تھا. سایہ، شیڈو. نبی کا شیڈو تھا؟ نہیں تھا. لیکن میں کہتا ہوں تھا. I will tell you نبی کا شیڈو تھا، ہے. کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے آپ. He is the perfect shadow of our Nabi Kareem sallallahu ta'ala. In his action, his well-being, in all aspect of life, you will see Sayyid Shaykh Abdul Qadir Jilani as a shadow of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. تو میرے ساتھیوں، غوث کا دامن پکڑ لو. In brief, you will never go wrong. کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں وحدہ لا شریک کی تعلیم، اور you should be proud کہ your forefather have followed that. اور آپ کو فالو کرانے والے الحمدللہ سلطان اولیاء خواجہ غریب نواز. In brief، آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ بزرگوں کا راستہ ہے. ادھر ادھر مت بھٹکیے. Keep it on the straight path. Be level yourself. کسی بڑی داڑھی والے اور بڑے جبے اور بڑے عمامے سے کبھی امپریس مت ہوئیے. پہلے کھول کے دیکھیں کہ منہ کھول کے یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر سرکار کی محبت اجاگر کر رہا ہے، آمنا صدقنا. صحابہ کرام کی بارگاہ میں باادب ہے الحمدللہ. اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے سر آنکھوں پہ. سید شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام
ای کا پٹا اگر گلے میں ہے تو ہم اس کے غلام ہیں۔ سید الشیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کے بارے میں اس کی چہرہ کھلکھلا اٹھے تو الحمدللہ وہ ہمارا ہو گیا، اور سلطان اولیاء خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر وہ جائے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور یہ ساری تعلیم جو کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے میرے ساتھیوں بالخصوص میں بتا رہا ہوں، یہ کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی، عظیم البرکت کی، امام اہل سنت کی، جو میرے امام ہیں اور آپ کے امام ہیں، جو میرے محبوب ہیں اور آپ کے محبوب ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جو ہم رات دن اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، کیا آپ کے اعلیٰ حضرت چاچا تھے؟ کیا دادا تھے آپ کے یا پردادا تھے؟ کوئی رشتہ داری تھی آپ سے ان کی یا نہیں؟ نہیں ساتھیوں، یہاں میرا اور آپ لوگوں کا رشتہ کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہاں میرا رشتہ آپ سے دینی اعتبار سے ہے، اور یہ دین کا رشتہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جب تک یہ دینی رشتہ ہے پیار محبت کا میرے ساتھیوں، یہ دنیاوی رشتے کچھ نہیں ہیں۔ نبی کے چاچا کافر تھے، ابو جہل اور دیگر نام نہیں لینا پسند کر رہا میں، لیکن سرکار دو عالم رحمت للعالمین۔ یہاں بات رشتہ داری کی نہیں ہو رہی، بات اصل رشتہ داری یہ ہے کہ ایسے رشتے پیدا کرو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اور سید الشیخ عبد القادر جیلانی، اعلیٰ حضرت غوث اعظم اور جتنے بھی حضرات ہیں الحمدللہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنی بھی ہم لائن سے نام لے رہے ہیں اور اوپن ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ وہ ہمارے لوگ ہیں، they all our mentors، کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ منزل آسان بولی الا اللہ والی بول، وما علینا للبلاغ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے ہیں۔ ہم امت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں، واحد اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کے محبوبین کا ذکر ہو رہا ہے۔ سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا ہم اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں ان کا غلام بنا کے رکھ۔ بروز قیامت ہم اٹھے تو ہم غلامی مصطفیٰ میں ہو، غلامی غوث اعظم میں ہو۔ یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں۔ اے پروردگار، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض اور کینہ، نفرت سے بچا۔
جھوٹوں سے بچا، غیبت کرنے والوں سے بچا، ہر قسم کی غیبت سے بچا، بہتان کسی پہ الزام لگانا، بہتان لگانا، ایکوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ایکوزیشن سے بچا، صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی فراڈ، چوری، مکاری سے بچا، مسلمان کو یہ سب چیزیں سیکھیں۔ تو پھر اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو الحمدللہ، اللہ تو وحیدۃ لا شریک ہے، تو وحیدۃ لا شریک ہے۔ ہماری ہستی ہوا ہوئی نتھنگ، واللہ وی آر نتھنگ۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں نا، ابھی کل ہی پرسوں میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ آپ قبرستان جا کے جائیے، قبرستان جانا ضروری ہے، ہم سنی ہیں، ہم تو قبرستان جاتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جاتے ہیں، جائیے، بڑا غور سے تسلی سے دیکھیے، آپ کو وہیں سے سارا آنسر مل جائے گا، یو گیٹ آل دی آنسرز دیئر۔ آپ کو زیادہ لمبی کہانی بتانے کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ گو ٹو قبرستان اینڈ سٹ ڈاؤن دیئر فار 10-15 منٹ اینڈ یو ول نو what are we talking about۔ اس لیے کہ وہ آپ کا وہ آخری گھر ہے، وہ آخری جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو، ہم سب کو وہاں جانا ہے۔ وہاں دیکھیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں کی قبریں ہیں کہ دنیا نہیں جانتی تھی، اللہ والے جانتے تھے، اور بعض ایسے حضرات ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے رستم تھے، بڑے بڑی جاگیر تھی، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، بہت بڑے پولیٹیشین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے غنڈے تھے، بدماش تھے، دنیا ڈرتی تھی ان سے ہر لیول پہ، لیکن آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا تک کوئی نہیں۔ سوچ لیجیے، آپ جا کے دیکھ لیں قبرستان میں ویران پڑا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کا ایک بندہ جو بیچارہ دنیاوی اعتبار سے غریب تھا، اس کی اولاد، اس کے چاہنے والے، اس کے محلے والے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، دیکھیں زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، آپ جا کے دیکھیں۔ تو اے اللہ، تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، تو غفور الرحیم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور لفظ میں سے بچیے، آیام، یہ بہت خطرناک چیز ہے، آیام بھی سنا، شیطان ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا آیام کی وجہ سے، یہ آیام کھا گیا اس کو۔ یہ آیام بہت خطرناک چیز ہے، ہم کچھ نہیں، مٹ جائیے، ختم کر لیں اپنے آپ کو۔ میرے ساتھیوں تو پڑھیے اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے پروردگار، جو کچھ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سب سے پہلے تو اس پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں بزرگان دین کی راہ پہ چلا، بزرگوں کا صدقہ عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا جاگنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ ہے طیبہ پڑھانا کلمہ ہے طیبہ پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا سارا زمانہ جگمگا اٹھا سارا زمانہ اور حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمة للعالمین. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم الپروردگار اے پالنہار غفور الرحیم مالک کائنات. یہاں تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً سرکار دو عالم رحمۃ العالمین کی بارگاہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت تعبین تبع تعبین کو ثواب پہنچے. بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سارے سلاسل کے بزرگوں کا ثواب. اے پروردگار داتا کنج بخش علی الحجویری اس کا ثواب. سلطان اولیاء خواجہ غریب نواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام جیلانی میاں کی بارگاہ میں کا ثواب پہنچے. ریحانی ملت کی بارگاہ میں کا ثواب پہنچے. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچے. موریشس کی سرزمین پہ جہاں جہاں اولیاء کرام صوفیاء کرام آرام فرمائے سبوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچے. اے پروردگار اے پالنہار اے غفور الرحیم اے پالنہار یا اللہ مولانا عبد العلیم صدیقی محلتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شاہ علی دورانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی حامدی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچے. مولانا ایوب الرضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بالخصوص اس گھر کے رہنے والوں کے دین میں دنیا میں عالم میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. اے پروردگار اس گھر کے جو مرحومین ہیں جو میرے پاس لمبی لسٹ ہے ان کا بھی نام نہیں لے رہا الحمدللہ جو بھی میرے سامنے لسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
اور پروردگار دعا ہے کہ اس گھر کی خواتین اور ان کی اہلیہ خاص کر کے مسلمہ رخسانہ عبداللہ کو خاص کر کے دعا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے دین میں دنیا میں عالم میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، امن و سکون عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دے، ہمارے علماء کے لیے دعا ہے، ہمارے مشائخ کے لیے دعا ہے، دینی کارکنوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے سلاسل کے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا، نقش قدم پہ چلا، یا اللہ امن و سکون عطا فرمائے، امن و سکون عطا فرمائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم رزق حلال عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پیارے پیارے بچوں کو عشق مصطفیٰ عطا کر، گستاخوں سے بچا، یا اللہ دین و مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک۔ Você também, você.